عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ہمارا ملک بھارت، انڈیا، آج یعنی اتوار 15 اگست 2021 کو اپنا 75واں یوم آزادی منانے جا رہا ہے۔ گزرتی تاریخ کی یہ حقیقت بڑی کربناک ہے کہ جو لوگ بھارت کی آزادی کے مخالف رہے یا جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، وہ آج برسر اقتدار ہیں، اور جو قوم آزادی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنوں کو کھویا، اپنی مال و متاع کو کھویا، وہ اس آزاد ملک میں اپنے عزت اور آبرو کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، وہ دیوار سے لگا دیے گئے، اور جنہوں نے انگریزوں کی چاپلوسی کی اور غلطی سے پکڑے جانے کے بعد معافی نامے لکھ لکھ کر جیلوں سے رہا ہو گئے، وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترنگے کی تک مخالفت کی تھی۔ آج بھی ناگپور کے اپنے ہیڈ کوارٹر پر ہماری آزادی کا نشان ترنگا کو تک لہرانے سے عملاً انکار کر دیا ہے۔ جب ہندوستان کو آزادی ملی تو اس موقع پر سنگھ کے انگریزی اخبار آرگنائزر نے ترنگے کے بارے میں اعلان کیا تھا، وہ لوگ جو قسمت سے اس وقت برسر اقتدار آ گئے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں ترنگا تھما رہے ہیں، لیکن اس کو ہندوؤں نے نہ تو کبھی تسلیم کیا اور نہ وہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ لفظ تری خود ایک برا لفظ ہے، اور اس کا استعمال نفسیاتی طور پر ملک کے لیے منحوس ثابت ہوگا۔ انہوں نے سن 1942 عیسوی کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں بھی حصہ نہیں لیا۔ دعویٰ تو ضرور کیا گیا کہ اٹل بہاری واجپئی اس میں شریک ہوئے، لیکن فرنٹ لائن انگریزی میگزین نے اپنے ایک شمارے میں اٹل بہاری واجپئی کا وہ حلفیہ بیان شائع کر دیا جو انہوں نے عدالت کو پیش کیا تھا، اور جس میں تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ محض ایک تماش بین کے طور پر وہاں کھڑے تھے جہاں ہنگامہ ہو رہا تھا۔ اس کے برخلاف ہمارے اسلاف، جنہوں نے اپنی جان و مال کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، تختے دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندوں کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری سے مسکراتے ہوئے گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے، اور آخرکار غیر ملکیوں نے یعنی انگریزوں کو ملک سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ انہیں اس ملک کے عوام اور حکمران بھلا بیٹھے ہیں، بھلا چکے ہیں۔ وہ غیر ملکی حکمران جنہوں نے چالیں چلی، غداروں کو رشوتیں دی، لالچ دے کر پھوٹ ڈالے، اور اسی پھوٹ کے سہارے حکومت چلائی، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا، مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ملک کو چھوڑ دیا، یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے معصوم ہندوستانی باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، بھولے بھالے ہندوستانیوں کو تختے دار پر لٹکایا، چلتی ریلوں میں سے اٹھا کر باہر پھینکنے سے بھی گریز نہ کیا۔ مگر واہر مجاہدین آزادی، خصوصاً علماء اسلام کے ان درندوں کے ظلم و ستم کو روکنے اور توقع غلامی کو گردن سے نکال پھینکنے کے لیے انہوں نے ان کا اس طرح مقابلہ کیا کہ ملک کو آزادی دلا کر ہی اطمینان کا سانس لیا۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں قائد کا کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو سب سے پہلے ہونا فطری بات تھی۔ انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا تھا، اس کا نفسیاتی دکھ انہیں جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنے پڑی۔ افسوس کہ حقیقت اب بھلا دی جا چکی ہے۔
نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگا دیا۔ ان کے بعد ان کے نواسا نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی اور 1757 عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا۔ پھر پلاسی کی جنگ اور بکسر کی جنگ لڑی گئی جو شکست پر ختم ہوئی۔ ادھر دکن میں فرمانروا حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کی ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی، انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ پھر میسور کی دوسری جنگ میں انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے حملہ کیا، مگر اپنوں کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرمانروا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے پہ آ گئے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے عمراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے عمراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 9971 کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخروئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا تاریخی مشہور مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ پھر دہلی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ریبلیشن موومنٹ کا قائد مقرر کیا گیا۔ پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں اپنے بے شمار رفقا کے ساتھ اس ملک کے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد میں شہید ہو گئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ اس طرح جہاد کا یہ قافلہ برابر رواں دوا رہا، حتیٰ کہ سن 57 تک لے آیا۔ علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کے نام سے بدنام کیا، جو نجد کے محمد بن عبد الوہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر افراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے اسے ولی اللہ تحریک کا نام دیا گیا۔ ناظرین گرامی، 1857 عیسوی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی اور 1857 میں علماء کرام کی جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
غدر کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کرایا، جس پر علماء دہلی سے دستخط لیے گئے، اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کے کہا کہ فتویٰ میرا ہی مرتب کیا ہوا ہے۔ 1857 عیسوی کے زمانے میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار کے حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ہومز نامی مورخ لکھتا ہے مولوی احمد اللہ شاہ شمالی ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ 1865 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو انڈمان یعنی کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد کاکوری اور مفتی مظہر کریم دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انڈمان روانہ کیا گیا، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ وغیرہ کا وہیں انتقال ہوا۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 18 سالہ بامشقت جلا وطنی کے بعد 1883 عیسوی میں اپنے وطن واپس ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، کیا ان مجاہدین آزادی کے نام آپ جانتے ہیں؟ کیا ان کی تاریخ کو آپ جانتے ہیں؟ یا کبھی جاننے کی کوشش کی ہے یا پھر اپنے اولاد کو بتانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، آپ کہیں اور مگن ہیں۔ مجھے یہاں پر بریک کی اجازت دیجیے، بریک کے اس پر کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، 1857 عیسوی میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی ہے، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے، اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ جاری ہوا لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 عیسوی میں وفات پائی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اب اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے اور 1899 عیسوی میں وفات پائی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں 6 ماہ تک رکھا گیا اور 1905 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ 1857 عیسوی کی جنگ میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی مگر یہ شکست نہیں فتح تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ شروع کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس یہیں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی فکر، نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جس سے ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم کالا تو ہوگا مگر دماغ گورا یعنی انگریز کی طرح سوچے گا۔ 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی جس کے بانی فرزند اول دارالعلوم دیوبند تھے، جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1917 عیسوی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو بحر روم میں واقع جزیرہ مالٹا جلاوطن کیا گیا۔ پھر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس مشن کو جاری رکھا۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ کا سانحہ پیش آیا جس میں کئی افراد کو شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی، علی برادران یعنی مولانا محمد علی اور جوہر و مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملک گیر دورہ کیا گیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ 1931 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ حکومت نے اپنے خرچ پر ان کی لاش کو بیت المقدس بھیجا، اسی مقدس سرزمین میں وہ دفن بھی ہوئے۔ 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ اور نان کو آپریشن ترک موالات کو تجویز پیش کی۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جدوجہد میں استعمال کیا گیا۔ انگریزی حکومت اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی
اور اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ پورا ملک کا نظام مفلوج ہو جائے گا اور عام بغاوت پھیل جائے، آثار انگریزی حکومت کے خاتمے کی پیشن گوئی کر رہے تھے۔ 1921 عیسوی میں موپلہ بغاوت، 1922 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، اور 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک یعنی کوائٹ انڈیا موومنٹ، اور 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑی کی بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ انگریزوں کی قید و بند کے مصائب جھیلنے، ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تو شمار سے باہر ہے، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر، بیگم محل، نواب مظفر الدولہ، امام بخش صاحبانی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور مولانا مظہر الحق، ڈاکٹر سید محمود وغیرہ نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ غرض ناظرین گرامی، ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر کے شریک رہے ہیں، جن کو آج فراموش کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ناظرین، ہم نے وقت کی کمی کے پیش نظر بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود اس وقت ہمارا یہ آزاد ملک تاریخ کے نازک ترین اور خطرناک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک کی سالمیت، اس کی تہذیب اور اس کی جمہوریت شدید بحران میں مبتلا ہے۔ مذہبی منافرت اور فرقہ پرستی کا ننگا ناچ برسر عام علی الاعلان ہو رہا ہے۔ ملک کی اقلیت اور دلت آبادی سنگھ پریوار اور بی جے پی کے غنڈوں کے ہاتھوں مظالم کے منظم طور پر مسلسل شکار ہو رہے ہیں۔ گورکشا کے نام پر گائے کا گوشت لے جانے، اسے ذبح کرنے اور فروخت کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر بھیڑ کے ہاتھوں ایک بے قصور انسان کا پیٹ پیٹ کر بے رحمی سے قتل کیا جانا آئے دن کا واقعہ ہو گیا ہے۔ مسلمان اور داڑھی ٹوپی والا دیکھتے ہی دہشت گرد پاکستانی کہہ کر یا دوسرا الزام لگا کر سفر کر رہے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ، حتیٰ کہ ان کی قیمتی جان لے لیے جانے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی کوئی بھی ریاست ان مذموم حرکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ جیسے باوقار عہدے کے حصول کے لیے ذات پات اور اعلیٰ ادنا کی ناپاک سیاست پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جولائی میں ایک پریس بیان میں سنگھ پریوار کے سربراہ نے اپنا حکم نامہ بباک دوہل جاری کر دیا کہ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے برہمن ذاتی کا امیدوار ہونا چاہیے۔ چنانچہ بی جے پی نے اس پر عمل کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو کے نام کا اعلان کیا۔ سیاسی پارٹیوں میں جن پارٹیوں کی شناخت سیکولرزم کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے ہے، ان کی سیاسی حیثیت ختم کرنے، ان کے رہنماؤں کو خوفزدہ کرنے پر پوری طاقت حکومت وقت کی طرف سے جھونک دی گئی ہے۔ حق اور جمہوریت کی آواز بلند کرنے والے سیاسی قداور لیڈروں کو مختلف مقدمات میں پھنسا کر حق کی آواز دبانے کی کوششیں جاری ہے۔ الغرض پورے ملک میں انارکی پھیلی ہوئی ہے، امن و امان کی صورتحال ناگفتہ بھی ہے۔ کلکتہ میں مقیم ایک صحافی سبیر بھومک کے ذریعے آزاد ہندوستان کا ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا۔ انڈیا کی دو ریاستوں کے درمیان جھڑپ، جو دو ملکوں کے درمیان جنگ جیسی بن چکی ہے، یعنی آسام اور میزورم کے درمیان خونریز جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ شمالی مشرق میں واقع پہاڑی ریاست میزورم کو بقیہ انڈیا سے جوڑنے والی شاہراہ پر آج بالکل غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دونوں ریاستوں کی پولیس کے درمیان ایک متنازع سرحدی مقام پر جھڑپ ہوئی۔ دونوں ریاست کی پولیس نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ اس واقعے میں 7 افراد ہلاک اور 60 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں آسام کے 5 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ ایسا واقعہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میزورم میں برسر اقتدار علاقائی جماعت میزو نیشنل فرنٹ، مرکز میں حکمراں بی جے پی کی زیر قیادت شمالی مشرقی جمہوری اتحاد کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی پڑوسی ریاست آسام میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے۔ دہلی میں ان کی لیڈرشپ ہے، سو گئی ہے۔ پھر آزاد ملک کے عدلیہ کا کیا حال ہے؟ فرقہ پرست عناصر کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ وہ اب عدلیہ کو بھی چیلنج کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہم ملک کی پارلیمنٹ کے ذریعے الگ قانون بنا کر اپنے ایجنڈوں پر عمل کریں گے۔ ریاست گجرات کے ہائی کورٹ نے جمعہ کو بی جے پی کے رہنما اور سابق وزیر مایا کوڈنانی اور دیگر افراد کو گجرات فسادات کے تمام الزامات سے جو بری کر دیا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں کن چیزوں کی جانب ہمیں اشارہ کرتی ہیں؟ اور حال ہی میں جو کچھ ہوا، ادھر دہلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یو پی کے ان علاقوں میں علی الاعلان بھگوا دہشت گرد جس انداز میں ایک مخصوص قوم کو للکارتے گھوم رہے ہیں، قتل عام کی بات کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر آپ مجھ سے کہیں کہ کیا واقعی ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، یا پھر آزادی کے نام پر جو ہے ایک مخصوص حکمراں پارٹی جو ہے وہ سارے کی سارے 120 کروڑ لوگوں کی آزادی پر قدغن لگا رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔